بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری طرف عبادت کا یہ نیا قبیلہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ جسے تاریخ دانوں نے یہودیوں کے ساتھ علیحدگی قرار دیا ہے، بالخصوص اس وقت تو راہیں جدا ہونا بالکل واضح تھا کہ حال میں ہی ایک یہودی قبیلے کو نکال باہر کر دیا گیا تھا، وہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ناطے داری اور وحدانیت کے تعلق کا برملا اظہار کیا جاتا رہا تھا، مگر اب پہلی بار اسلامی انفرادیت کی بنیاد ایک مختلف شناخت کی صورت میں رکھ دی گئی تھی۔ انفرادیت گری کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا، جس طرح 6 صدی قبل عیسائیت نے خود کو یہودیت سے علیحدہ کر کے ایک جداگانہ شناخت قائم کر لی تھی۔ اب ابھرتا ہوا یہ نیا دین یعنی اسلام بھی وہیں کرنے جا رہا تھا۔ وہ اسلام اور یہودیت کی تاریخ اور میراث ایک ہی تھی، مگر اب قبیلے کی اس تبدیلی کے بعد یہ عیاں ہو گیا تھا کہ بھلے ماضی ایک رہا ہو، مستقبل کسی صورت بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ شاید یہ علیحدگی ناگزیر تھی، جیسے ہی ایک خاندان ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کی قسمت میں مزید تلخی لکھ دی جاتی ہے۔ اسلام اور یہودیت کے بیچ یہ تلخی اب وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ آدمی کو اس کے دشمنوں کی قابلیت کی بنیاد پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر وہ نوجوان چرواہا جس نے ابو جہل کے بدر کو میدان میں قتل کر ڈالا تھا، تاریخ اسلام میں اپنی سمجھ سے کہیں بڑا کردار ادا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی موت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنان کی قابلیت اور حکمت ایک دم بہت تیزی سے بہتر ہو گئی۔ مکہ کے تجار کونسل جو قریش کے سارے ہی فیصلے کیا کرتی تھی، اس کی سربراہی ایک ایسے شخص کے ہاتھ آ چکی تھی جس نے اپنی ذہانت کو استعمال میں لاتے ہوئے کمال ہوشیاری سے تجارتی قافلے کا رخ بدر سے موڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں لٹنے سے بچا لیا تھا۔ یہ قریش کے نام گرامی کنبے امیہ کے سردار ابو سفیان تھے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔